السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نہایت قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، عزت کے لائق سفید ریش بزرگوں، عفت و حیا کی چادر میں کی معززات اور اس وقت ہمارے مسلمان بہن اور بھائی فلسطین میں کس حالت کے ساتھ، کن حالات کے ساتھ ہو جائے ہیں. تقریباً 1.5 ہفتہ ہونے والا ہے کہ ان ہمارے مسلمان بھائیوں پر یہود کی طرف سے مشکلات کا سامنا ہے. آج کا خطبہ جمعہ میں ہم یہ بات سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ملک شام کی، فلسطین کی قرآن کریم اور احادیث کے اندر کیا فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہمارے ایمان کو تازگی ملے گی اور ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ جس طرح یہاں ملک پاکستان میں ہر کوئی ہمارا بھائی اور بہن ہے، بالکل اسی طرح ہی فلسطینیوں کے ساتھ بھی ہمارا یہی رشتہ ہے. سب سے پہلے تو اس بات کی طرف آئیے، بطور تمہید یہ بات سمجھیے کہ یہ خطہ فلسطین شام کے اندر واقع ہے، اور شام ایسا علاقہ ہے کہ جس کی طرف مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں، اسحاق علیہ السلام کو دیکھ لیں، یعقوب علیہ السلام، یوشع علیہ السلام،
یہ وہ انبیاء کرام ہیں جنہوں نے ملک شام میں، شام کے علاقے میں اپنی زندگیاں بسر کی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی آخر حد تک یہ خواہش رہی ہے کہ کاش میں بھی فلسطین میں، شام کے علاقے میں چلا جاؤں، اور بالآخر اپنی موت کا سوال بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، موت آ رہی ہے، موت کا وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ یہ ملک شام کے مجھے قریب ہی کر دے، یہاں مجھے موت آنی چاہیے۔ وہ کتنا زبردست علاقہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا، بڑے بڑے جلیل القدر اور شاندار انبیاء کرام، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا تعلق ملک شام کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارا فلسطین ملک جو ہے یہ بھی ملک شام کی جو حدود اس کے اندر شامل ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام ملا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کہاں سے ہوا؟ مکہ سے بیت المقدس۔ پھر معراج کا جو سفر ہے وہ کہاں سے ہوا؟ بیت المقدس سے آسمانوں تک۔ اب یہ جو سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد تو یہ تھا نا کہ آسمان کی سیر کروانی تھی آپ کو، تو وہ مسجد حرام سے سیدھا اوپر لے جاتے، مسجد اقصی جانے کی ضرورت کیوں ہوتی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کا جواب شیخ الاسلام نے کیا دیا؟ یہ باتیں توجہ طلب ہیں، اس لیے توجہ میری طرف رکھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام اگرچہ مکہ میں ملا، آپ کی پیدائش اگرچہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، لیکن یہ بتانے کے لیے، پوری امت کو سمجھانے کے لیے کہ مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی یہ دونوں بھی بیت المقدس کے قریب اسی علاقے کے اندر تشریف لائیں گے، تو گویا دین اسلام کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا، اور اس کا اکمال، اتمام اور یہ سارے کا سارا ظہور کہاں ہوگا؟ ملک شام کے اندر۔ یہ اہل اسلام کو باور کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے وہ براق جو آپ کی سواری تھی اس پر آپ کو پہلے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آسمانوں کی سیر کروائی گئی ہے۔ تو ملک شام، فلسطین اور مسجد اقصی کی فضیلت، اہمیت کو ہم قرآن و سنت کی روشنی سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے فضیلت کے حوالے سے کہ مسجد اقصی یہ پوری کائنات پر، روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر مکہ مکرمہ ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کون سا ہے؟ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا گھر ہونے کی یہ جو شان اور مقام اور عزت جو ہے یہ حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی جو تعمیر ہے اس کا کام شروع ہوا۔ اس کے اختلاف ہے، واللہ اعلم، زیادہ تر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ مسجد حرام بیت اللہ اور مسجد اقصی یہ دونوں بھی ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، اس کے بعد اس کی تعمیر ہوتی رہی، بالآخر مکہ مکرمہ کی جو بیت اللہ کی تعمیر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ میں آ گئی، اور دوسری طرف جو مسجد اقصی ہے اس کی تعمیر داؤد علیہ السلام نے شروع کی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر جو ہے وہ کی ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ یہ بات سامنے آ جاتی ہے، یہود کا ہیکل سلیمانی کا جو ایک نعرہ ہے وہ اس تفصیل کے ساتھ پاش پاش ہو گیا کہ یہ اصل تعمیر آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے ہیں، اہل اسلام ہی انبیاء کرام کے حقیقی وارث ہیں،
لہذا مسجد اقصی ہو، خانہ کعبہ ہو، کوئی اور مسجد ہو، ممبر و محراب ہو، اس پر صرف اور صرف اگر پوری دنیا میں کوئی قوم کھڑی ہو سکتی ہے تو وہ کون سی ہے؟ مسلمان قوم ہے۔ یہود کون ہے؟ خطبے کے آخر میں ان کا تھوڑا سا تعارف میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ظالم اور جابر بے ایمان قسم کے لوگ، ان کے ہاتھ کے اندر مسجد اقصی کی تولیت نہیں آ سکتی، کیوں یہ ظالم جابر فاسق اور بالکل منافق اور پرلے درجے کے کافر اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی یہ قوم ہے۔ ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابیاں کبھی بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ یہ اہل اسلام کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو تھوڑا سا جھنجھوڑیں کہ ہم سے کون سی کمی ہوئی کہ یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم گھر یہ مشرکوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس چلا گیا۔ اس پر بہت زیادہ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات فضیلت کے حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ یہ جو بقعہ ہے فلسطین اور ملک شام کا، بیت المقدس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی اس کا نام لیا نا، ساتھ میں یہ لفظ استعمال کیے التی بارکنا فیہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسی زمین جس کے ارد گرد ہم نے خیر و برکات رکھ دی ہیں۔ اور دوسرا اس کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا کیسے ذکر کیا؟ الارض المقدسہ کہہ کر، اس لیے اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ مقدس کا مطلب بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو گھر ہے بیت المقدس، یہ سارے کا سارا پاک صاف ہے۔ اس کی پاکی بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اسی طرح تیسری بات یہ یاد رکھیں، مسجد اقصی یہ سکون کی جگہ ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں اہل ایمان کے جو اذہان و قلوب ہیں ان کو ایک سکون ملتا ہے، پرسکون کو زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم نشانی بنایا ہے اور ان کو اس علاقے کے اندر بھیجا ہے کہ جو بہت زیادہ خیر و برکت والی جگہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پرسکون جگہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ساتھ جو ولادت کا سلسلہ ایک مرحلہ پیش آیا، یہ بھی بیت المقدس کے قریب ہی سارا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ اور چوتھی بات یاد رکھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کی قسم اٹھائی ہے۔ قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو سب سے بڑی ہو، عظیم چیز ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اس سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر امام قتادہ، کعب الاحبار اور دیگر مفسرین کی رائے کیا ہے؟ یہاں سے مراد زیتون سے مراد مسجد اقصی ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قسم اٹھائی ہے۔ اور پانچویں بات یہ یاد رکھیں فضیلت کے حوالے سے کہ مسجد اقصی ہمارا پہلا قبلہ ہے جس کی طرف منہ کر کے انبیاء کرام علیہ السلام نماز پڑھتے رہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور کئی صحابہ کرام وہ نماز اس طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ قبلہ تبدیل کرنے سے پہلے کچھ اہل اسلام صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے تھے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ پہلے لوگوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ ضائع ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ اتار دی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو ضائع نہیں کرنے والا۔ پہلے قبلہ ہمارا وہی تھا، بعد میں ہم نے قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف کر دیا، لہذا بیت المقدس کو قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے، اسپیشلی سفر کر کے کسی بھی جگہ عبادت کے لیے جانا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، بالکل حرام۔ اسپیشلی عبادت کی غرض سے
ایک علاقہ چھوڑ کر، ایک مسجد چھوڑ کر کسی اور مسجد میں جانا شریعت دنوں سے یہ بالکل حرام ہے۔ لیکن 3 مساجد ایسی ہیں جہاں اسپیشلی کوشش کر کے آدمی سفر کر کے جائے اور وہاں جا کر نماز ادا کرے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کی اجازت دی بلکہ اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب بھی بیان کیا ہے۔ وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی، اور تیسری کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ آج بھی ابھی سے ہی اپنے دلوں کے اندر یہ تڑپ پیدا کیجئے، جیسے میں مسجد حرام کے لیے ترس جاتا ہوں، مسجد نبوی کا نام سن کر میں ترس جاتا ہوں اور وہاں جا کر نماز پڑھنے کا شرف حاصل کر لیتا ہوں۔ دعا کیجیے اور اپنے دل کو جھنجھوڑیے اور دل کے اندر یہ خواہش پیدا کیجیے کہ انشاءاللہ ایک دن میں نے مسجد اقصیٰ میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ جب یہ انشاءاللہ آپ جذبہ پیدا کر لیں گے، حالات کو بدلنے والی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سعودیہ کے بہت بڑے عالم دین، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھانے والے علامہ البانی، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہ احادیث پڑھی کہ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 250 نماز کا اجر بتایا ہے۔ جس طرح 1 لاکھ کا اجر کہاں ملتا ہے؟ مسجد حرام میں 1000 نماز کا اجر کہاں ملتا ہے؟ مسجد نبوی میں۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کا اجر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 250 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ ان کٹھن حالات کے اندر وہ عالم دین سعودیہ سے نکلے اور سفر کرتے کرتے، مشکلات برداشت کرتے کرتے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کے آئے۔ آج آپ بھی یہ عہد کیجیے اپنے آپ کے ساتھ کہ میں نے مسجد اقصیٰ میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن تھا، جہاں انبیاء نمازیں پڑھایا کرتے تھے، بڑے بڑے عظیم لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ جگہ جہاں ہمارے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کروائی، اس مسجد کے لیے ہمارے دل ترستے ہیں۔ دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ کسی نہ کسی دن اس مسجد میں اللہ کے لیے نماز ادا کرنی ہے۔ آگے بڑھیے۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا تعلق مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہی آسمانوں کی پھر سیر کروائی گئی۔ اور 8ویں بات یہ ہے فضیلت کے حوالے سے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہوئے مسجد اقصیٰ میں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحانت الصلاۃ فأممتهم، نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ یہ بہت بڑی عظیم فضیلت ہے۔ تمام انبیاء کرام مسجد حرام میں بھی جمع ہو سکتے تھے، مسجد نبوی میں بھی جمع ہو سکتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، لیکن یہ شان مقام کس کو ملا؟ مسجد اقصیٰ کو ملا۔ اور 9ویں بات یہ یاد رکھیں، مسجد اقصیٰ میں نماز کی فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى، بڑی شاندار یہ جگہ ہے نماز پڑھنے کے اعتبار سے، بڑی خوبصورت جگہ ہے مسجد اقصیٰ جہاں نماز پڑھی جائے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور 10ویں بات یہ یاد رکھیں، سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ بنائی، تعمیر کی، 3 دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی تھی انہوں نے۔ پہلی دعا کیا کی تھی؟ حکماً یصادف حکما، یا اللہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے والا بنا دے کہ میں تیرے فیصلوں کی نافرمانی نہ کر سکوں۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ یا اللہ وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، ایسی بادشاہت مجھے عطا کر دے جو میرے بعد اور کسی کو نہ ملے۔ اور تیسری خواہش کیا کی تھی؟ یا اللہ میں نے یہ مسجد تعمیر کی ہے، تیرا گھر ہے، یہاں نماز کے لیے جو آدمی بھی آئے، یا اللہ میں گزارش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ایک نماز پڑھنے کے ساتھ یا اللہ اسے اس طرح معاف کر دے جیسے وہ آج ہی دنیا میں آیا ہے، اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ یہ فضیلت کس میں ہے؟ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ جو آدمی ایک نماز پڑھتا ہے مسجد اقصیٰ میں، وہ انشاءاللہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج دنیا میں آیا ہے، اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔
اور آگے بڑھیے، 10ویں بات بلکہ 11ویں بات یہ ہے، فتنوں کا دور آ چکا ہے، آہستہ آہستہ فتنے بڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی رأیت کأن عمود الکتاب انتزع من تحت وسادتی، خواب میں نے دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے ایک لکڑی کا ستون نکال دیا گیا ہے، وہ ستون نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور اس ستون کو مسجد اقصی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ الا وان الایمان اذا وقعت الفتن بالشام، صحابہ یاد رکھو، جب فتنے واقع ہو جائیں گے، فتنوں کا دورہ ہوگا، تب امن و امان کا علاقہ، اہل ایمان کا علاقہ، وہ شام کا علاقہ ہوگا۔ لہذا متعدد روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی ہے کہ قیامت کے قریب ملک شام میں جا کر زندگی بسر کرنا، وہ اہل ایمان کا علاقہ ہوگا، مومن لوگوں کا علاقہ ہوگا۔ مومن لوگ ہی ہے نا، ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں ہیں تو ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ سال ہر سال بیچارے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن پھر بھی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ وہ منظر آپ نے بھی دیکھا، میڈیا نے بیان کیا، ہم سب نے دیکھا، نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے مسجد حرام میں، اور دوسری طرف سے ظالم جابر یہودی گولیوں کے ساتھ چھلی کرتا ہوا نمازیوں کے جگر کو، ان کے جسموں کو پاش پاش کرتا ہوا مسجد میں داخل ہو رہا ہے، لیکن نماز تراویح الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ یہ اہل ایمان ہے، مضبوط قلب والے لوگ ہیں، مضبوط ایمان والے لوگ ہیں کہ جن پر نماز کی حالت میں بھی گولیاں برسائی جائیں اور وہ پھر بھی اللہ کے نغمے، اللہ کے ترانے جاری رکھیں۔ تو یہ اہل ایمان کا علاقہ ہے۔ اور بارہویں بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طوبیٰ للشام، شام والوں آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم نے سوال کر لیا، لِأَيِّ ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کس لیے، کون سی خوشخبری ہے؟ آپ نے فرمایا لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا، کیونکہ رحمان کے فرشتوں نے ملک شام پر اپنے پر بچھا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں، ایک طرف پوری دنیا کا ماسٹر مائنڈ ان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اہل ایمان گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ڈر کے مارے وہ علاقہ نہیں چھوڑتے۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن، وہاں زندہ رہنے کو ترستے ہیں۔ ہمارے ایمان کا بھی یہی لیول ہونا چاہیے۔ اور 13ویں بات کی یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کے قریب بہت سے فتنے آئیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ اس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علیکم بالشام، شام میں چلے جانا، کیونکہ شام میں فتنے کم ہوں گے۔ فلسطین کے علاقے میں، غزہ کے علاقے میں چلے جانا، وہاں فتنے کم ہوں گے، وہاں اہل ایمان کا دورہ ہوگا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح گوئی کی ہے۔ اور 14ویں بات یہ ہے، دجال ایسی ذات ہے، ایسا شخص ہے کہ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متنبہ کیا اور کیا فرمایا؟ دجال ہر طرف آئے گا، لا یأتی اربعۃ مساجد، 4 مسجدوں میں، 4 علاقوں میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلی مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے، اور چوتھا علاقہ طور کا علاقہ ہے، کوہ طور۔ یہ 4 وہ علاقے ہیں جہاں دجال نہیں آ سکتا۔ تو یہ بڑی پرامن جگہ ہے، جس میں مسجد اقصی بھی شامل ہے۔ مسجد اقصی کے ذکر کو بھولنا چاہیے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی کا ذکر کر کے مسجد اقصی کو چشم پوشی کے ساتھ اس کو پس پشت نہ ڈال دیجئے، اس سے تسامح نہ برتیے، چشم پوشی اختیار نہ کیجئے۔ یہ ہمارے انبیاء کا مسکن ہے اور ہم ہی اس کے حقیقی وارث ہیں، یہ ہماری جگہ ہے۔ بالکل اسی انداز کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے جیسے ہم سب کا ذاتی گھر ہو،
اور وہ کوئی چھین لے، ہم کتنی تگو کریں گے صبح شام اس گھر کو واپس لینے کے لیے۔ اس سے کہیں بڑھ کر بیت المقدس کا خیال کیجیے۔ اور پندرہویں بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشیر گوئی کی تھی، قیامت کے قریب ملک شام کی اقتصادی حالت یہ خراب ہو جائے گی، جس میں خاص طور پر کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم کا ہوگا اور دیگر علاقوں کا ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیجئے وہاں کوئی صحیح طور پر امداد پہنچانے والا نہیں ہے۔ عرب ممالک جتنے بھی ہیں، یہ بات آج علی اعلان سماعت فرما لیجئے، جہاں بھی فتنوں والے لوگ اور خصوصی طور پر عجب لوگ داخل ہوئے جن عرب ممالک میں، ایسے عرب ممالک تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ آپ فلسطین کی حالت دیکھ لیں، آپ لیبیا کی حالت دیکھ لیں، عراق کی حالت دیکھ لیں، لبنان کی حالت دیکھ لیں، سوریا کی حالت دیکھ لیں، یمن کی حالت دیکھ لیجئے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں اجمی لوگ، پرفتن لوگ، صحابہ کرام کے خلاف گالیاں بکنے والے لوگ، صحابہ کرام کے خلاف رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کی آپس میں لڑائیاں کروانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کفر کے فتوے تھوپنے والے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اندر سے اور باہر سے بالکل کافر لوگ جن ممالک کے اندر بھی داخل ہوئے، وہاں فتنہ اور فساد کی راہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جن علاقوں میں یہ لوگ داخل نہیں ہوئے، سعودیہ ہے، اسی طرح اور دیگر بعض ممالک ہیں، یہ ممالک الحمدللہ بہت سے فتنوں سے محفوظ ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشیر گوئی کی تھی وہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ فلسطین کا ایک گروہ، ایک جماعت حماس، اس کا جو نائب صدر ہے یا مدیر ہے، اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا عجم سے اس ملک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امداد کے لیے پیغام تو آتا ہے کہ ہم نے بحری بیڑا آپ کے نام کیا، اس میں اتنا سامان ہے، لیکن آج تک ہمیں کوئی امداد وصول نہیں ہوئی۔ تو یہ جو مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اقتصادی مسائل، اس وقت فلسطین کو اس کا سامنا ہے، لہذا یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہر اعتبار سے فلسطینیوں کی مدد کریں۔ اور 16ویں بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَعَقُرْ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشام، قیامت کے قریب بہت سے فتنے برپا ہوں گے، لیکن یاد رکھنا ان حالات میں شام اہل ایمان کا علاقہ ہوگا۔ فتنوں میں شام میں رہائش اختیار کرنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بالشام کے الفاظ سے کئی ارشادات آپ نے فرمائے ہیں جو احادیث کے اندر محفوظ ہیں۔ اور پھر یہ 18ویں فضیلت یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، وہ علاقہ بھی شام کا ہوگا۔ باب لد کے الفاظ ہیں، لد کا جو دروازہ ہے، باب لد، یہ فلسطین میں بیت المقدس کے قریب ہے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دشمن دجال کو قتل کریں گے۔ اس اعتبار سے بھی اس ملک کی فضیلت ہے۔ اسی طرح وہ یاجوج ماجوج جو فساد برپا کرنے والی قوم ہے، پوری دنیا چھان بین کرے گی اور ہر چیز کو کھا پی لے گی، بالآخر ملک شام بیت المقدس کے قریب وہ جمع ہوگی اور تیر پکڑ کر آسمان کی طرف پھینکے گی۔ آسمان سے وہ تیر خون آلود ہو کر نیچے آئے گا، وہ سمجھے گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اب ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر لیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص بیماری لاحق ہوگی اور یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ان کی تباہی کا جو منظر ہے یہ بھی کہاں پیش آئے گا؟ ملک شام کے اندر۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہود جو ہیں، اس کے بارے میں یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تقوم الساعہ حتی تقاتل الیہود، قیامت قائم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ تم یہودیوں کے خلاف جہاد کرو۔
حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراء فاقتله. یہودیوں کے خلاف تم لڑائی کرو گے، جہاد کرو گے، اگر کوئی یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا، درخت بول کر کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر. آج بیسیوں نہیں سینکڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے جو ٹکڑے کیے گئے، ان کی عمارتوں کو مسمار کیا گیا، ان کے گھروں کو گرایا گیا، ان کے مواصلاتی پیغام پہنچانے والا جو ادارہ ہے اس کو نشان عبرت بنایا گیا، بچوں کے چیتھڑے اڑائے گئے، ہر قسم کا مال و دولت تباہ کیا گیا، ان کے ایمان پر حملہ کیا گیا، ایک ایک چیز کو ختم کیا گیا. یاد رکھیے یہ یہود انشاءاللہ یہ بچ نہیں سکتے، یہ پوری دنیا سے اس وقت اسرائیل ملک میں جمع ہیں، یہ ملک ان کا مقتل ہے، یہاں سارے کے سارے یہ لوگ قتل ہوں گے اور یہ قتل ان کو اہل اسلام کریں گے. اور ابھی سے ہی اہل اسلام اور خصوصی طور پہ غیور نوجوانوں اپنے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ اور تڑپ پیدا کر لیجئے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. یاد رکھیے کلاشن کوف کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، پسٹل سیکھنا فرض ہے، بم کیسے بلاسٹ کیا جاتا ہے یہ آج سمجھ لیجئے، اس کا علم سیکھنا قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہر مسلمان بھائی پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی طاقت اختیار کر سکتے ہو کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. تیار کیجئے، اپنے جسم کو تیار کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنی اولادوں کو تیار کیجئے، مالی اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے، جذبے کے اعتبار سے، ولولے کے اعتبار سے، منبر و محراب پر کھڑے ہو کر، اسی طرح صحافت کے میدان میں جا کر، گلی بازاروں میں مظاہروں کی شکل میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیجئے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ میں آج قسم اٹھا کر بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے اس وقت تک قیامت کی صبح نہیں آ سکتی جب تک ایک آدمی بھی یہودی اس دنیا سے نہ مرا، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی. سب سے پہلے ان یہودیوں کا قلع قبا ہوگا، یہ سارے مریں گے، نشان عبرت بنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت آنی نہیں ہے. لہذا آج سے ہی یہودیوں کے خلاف اپنے سینوں کو تیار کر لیجئے، اپنے دلوں میں ولولہ جہاد کو تازہ کر لیجئے. وہ کیسے نوجوان ہیں، وہ کیسے بوڑھے لوگ ہیں، وہ کیسی ہماری بیٹیاں، مائیں اور بہنیں ہیں جو کلاشنیں پکڑ کر، ہاتھوں میں میزائل پکڑ کر، ہاتھوں میں پتھر اور غلیل پکڑ کر ان یہودیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں. قربان جائیے اور سلام پیش کرتے ہیں ایسی بہنوں، بیٹیوں، نوجوان بہنوں، ماں اور بہنوں کو کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جہاد کو زندہ کیا. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے. انشاءاللہ سب سے پہلی ہماری جو لڑائی ہے وہ یہودیوں کے خلاف ہوگی، اور ایک ایک یہودی اس دنیا سے رخصت ہوگا، مرے گا، نشان عبرت کو اپنا دیکھے گا، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، بیت المقدس کی جو تاریخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہے. اس وقت یہ بیت المقدس عیسائیوں کے پنجہ میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی کی، اور ہمارا عظیم کمانڈر جس کا نام سن کر آج بھی یہود کے جگروں میں آگ برپا ہو جاتی ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ شیر دل صحابی، کافروں کے سینوں میں ننگی تلوار، سبحان اللہ، قربان جائیے عمر پر. عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کر دیا.
اس کے بعد 15 ہجری میں یہ فتح ہوا. اس کے بعد تقریباً 500 سال اہل اسلام کے ہاتھوں میں یہ بیت المقدس کی تولیت رہی ہے. اس کے بعد چونکہ یہ عیسائیوں سے لیا گیا تھا، عیسائیوں نے پھر مختلف قسم کی جنگیں شروع کر لی. تاریخ میں انہیں صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بار بار جنگ لڑ کر بالآخر 500 سال بعد عیسائیوں نے دوبارہ سے بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے علاقے، عرب ممالک، ان پر بھی عیسائیوں نے قبضہ کر لیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 583 ہجری میں، عیسوی کا اعتبار آپ کریں تو یہ 12ویں صدی بنتی ہے، 1187 کے دوران کی یہ بات ہے. ایک اور عمر کائنات نے دیکھا، سلطان صلاح الدین ایوبی. کیا وہ کمال آدمی تھا، اس کا قول پڑھ کر جگر میں آگ لگ جاتی ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے میں جب ہنستا ہوں مجھے شرم آتی ہے، میں جب کھاتا پیتا ہوں، دنیا کے عیش و عشرت مزے لیتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ہے، میں مزے لے رہا ہوں دنیا کے، اور قبلہ اول کافروں کے ہاتھ میں ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا، اور اس نے معرکہ حق و باطل لڑنے کے بعد جس طرح اہل اسلام کی خون ریزی ہوئی تھی، وہ کمال قربان جائیے سلطان صلاح الدین پر کہ جب اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی، اس نے سارے کے سارے عیسائیوں کو معاف کر دیا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، سارے مشرکوں کو آزاد کر دیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہودیوں کی سازش کے ساتھ دوبارہ سے، بلکہ سہبارہ ہمارا یہ عظیم مسکن، مبارک مسجد، پاکیزہ ترین علاقہ ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. 1948 سے لے کر امریکہ اور دیگر ممالک کی گھرونی سازشوں کے ساتھ اسرائیل کا جو ملک ہے یہ معرض وجود میں آیا، جس کو آج تک کوئی مسلمان بھی صدق کے دل کے ساتھ قبول نہیں کر سکتا ہے. شاہ فہد نے کہا تھا، سعودیہ کے جو حکمران گزرے ملک فہد، اس نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم ہے کوئی مسلمان بھائی بھی صدق کے دل کے ساتھ اسرائیل ملک کو قبول نہیں کر سکتا ہے، اور یہ قانونی طور پر کوئی مسلمان ملک اس کا حامی آج تک نہیں ہے. اگر کچھ خبریں آ رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سازشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. 1948 سے لے کر آج تک مختلف گھرونی سازشیں یہ کر چکے ہیں. بڑے بڑے حیرت انگیز اور عجیب و غریب قسم کے واقعات سامنے آ چکے ہیں. 1967 میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ جسے تاریخ نے اپنے اندر محفوظ کر لیا. اللہ کی قسم رونا آتا ہے. مسجد اقصیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن، وہ اللہ کا زمین پر دوسرا عظیم الشان گھر جس کو بے پناہ فضیلتیں حاصل ہیں، ان یہودیوں نے، ظالموں نے، بدبختوں نے مسلسل 3 گھنٹے اس ساری مسجد کے اندر آگ لگائے رکھا، جس کے ساتھ سلطان صلاح الدین کا ممبر بھی راکھ ہو گیا، اور مسجد اقصیٰ کا جو مین گیٹ ہے وہ بھی سارے کا سارا انہوں نے مسمار کر دیا. بہت زیادہ توڑ پھوڑ کر دی اللہ کے گھر میں ان ظالم اور بے ایمانوں نے. اگر ہیکل سلیمانی کا نعرہ لگاتے تو مسجد کی حفاظت ان کے نصیب میں نہیں ہے. مسجد کی حفاظت صرف وہی کر سکتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جس کا اللہ پر ایمان ہوگا. مسجد تعمیر وہ کرتا ہے اور مسجد آباد بھی وہی کرتا ہے، لہذا یہ ان کے حق میں نہیں ہے. اور آخری بات آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے بڑی اہم بات تو کیا ہے
کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. قبلہ اول اور اپنے بھائی فلسطینیوں کی مدد میں ہمارے لیے بھی بہت سے اسباب ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اہل اسلام فلسطینیوں کو جو تکلیف کا سامنا ہے اس تکلیف کو اپنی تکلیف شمار کیجیے. مت ٹویٹ کیجیے کہ فلسطین کا مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے. ہاں تو مرد نہیں ہے، باقی تیرا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو مرد ہیں، جن کے اندر مردانگی ہے اور اللہ نے ان کو ایمان کی دولت کے ساتھ مالا مال کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلسطین پر وار ہوا، کسی مسلمان بھائی کو ایک تھپڑ بھی لگ جائے، وہ تھپڑ اس کو نہیں، وہ تھپڑ مجھے لگا. ہو حق ہے یارا تو بریشم کی طرح نر، رزق حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد. مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. تو اقبال نے بھی کہا تھا، چبھے کانٹا جو کابل میں، ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. ایک کانٹا اگر کسی کو چبھ جائے، لگ جائے، حق تو یہ ہے پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کو اتنی تکلیف بھی کیوں پہنچائی گئی. انما المؤمنون اخوہ، مومن لوگ آپس میں بھائی ہیں. وہ بھائی ہی کیسا ہوا جو اپنے بھائی کی درد اور تکلیف کو ہی نہ سمجھے. تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فلسطینیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف شمار کیجیے. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے، خلوص دل کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کیجیے. دعا امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے یہ دعا ایسا ہتھیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر بدل دیتی ہے. اس لیے خلوص نیت کے ساتھ دعا کیجیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیجیے، مالی مدد بھی کیجیے. تلاش کیجیے ایسے ادارے کہ جو فلسطینیوں کی مدد میں کمر بستہ ہیں. مکمل تفتیش کے بعد ڈونیشن کیجیے، ڈونیٹ کیجیے، اپنا تعاون اس مسلمان بھائیوں تک بھیجیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ظلم ہے فلسطینیوں پر، اس ظلم کے خلاف آوازہ بلند کیجیے. کوئی ممبر پر بول سکتا ہے، ممبر پر بولے، مصلے پر بولے، ممبر و محراب کے بعد گلی کوچوں میں مظاہرے کرے، اعلانات کرے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک بہت بڑا ہتھیار سوشل میڈیا کا ہے. نوجوان فیس بک استعمال کرتے ہیں، انسٹاگرام پہ ہیں، ٹویٹر یوز کرنے والے ہیں. یہ ٹرینڈ اٹھائیے، فلسطین کے حق میں ٹرینڈ بنائیے یوٹیوب پر. اسی طرح ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بنائیے اور اپنے اہل اسلام کے لیے آوازہ بلند کیجیے. کیونکہ شاعر نے کیا کہا؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، بے حس اور بے جوش رہنا ظلم ہے. جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے، ظلم پہ خاموش رہنا ظلم ہے. یاد رکھیے اس ظلم کے خلاف آوازہ بلند کیجیے. اور اسی طرح پانچویں گزارش کیا ہے؟ جہاد کے لیے تیار رہیے. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجبور مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی پکار پر تم لبیک کہتے ہوئے جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ وہ مجبور لوگ کہ جو کہتے ہیں یا اللہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں. اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ایسے مسلمان کے حق میں تم جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہو؟
یہ جہاد کرنا کسی تنظیم کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان بھائی کا کام ہے۔ ہر مسلمان بھائی اس کو اپنا فرض سمجھے، مت سمجھے کہ فلاں تنظیم کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے نہیں لگایا۔ یہ جہاد ہر مسلمان بھائی کے لیے ہے، یہ آیات تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے، خاص کسی تنظیم کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی تنظیم کام کرتی ہے تو وہ ہم سے سبقت لے گئی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جہاد کرنا چھوڑ دیں اور جہاد کی تڑپ چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کے دل میں جہاد کی تڑپ پیدا نہ ہوئی ایسا آدمی منافقت کی خصلت پر مرتا ہے، ہزاروں نمازیں پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کے اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اے نبی، اہل ایمان کے سخت ترین دشمن اگر کوئی ہے وہ یہودی ہیں اور مشرک لوگ ہیں۔ چند منٹوں کے اندر اس بات کو میں واضح کر رہا ہوں کہ یہود پوری دنیا میں سب سے زیادہ گندی قوم ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ڈاکو، غاصب، ظالم قوم ہے۔ ان کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے، وحشت کے ساتھ، بربریت کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ حضرات انبیاء کرام تک انہوں نے معاف نہیں کیے، انبیاء کرام کو قتل انہوں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخیاں کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ کبھی اللہ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ اللہ کی گستاخیاں کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ یاد رکھیے، یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، لیکن یہ کتنے ظالم نکلے، اپنے اس بھائی کو کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے آئیے، انہوں نے داؤد علیہ السلام کی ان کے ساتھ کیا کیا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی پیغمبر ان کے لیے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے بڑے خیر خواہ اور محسن پیغمبر تھے، انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ کون موسیٰ؟ جنہوں نے یہودیوں کے لیے، ان کو بچانے کے لیے ٹکر کس کے ساتھ لی ہے؟ وقت کے فرعون کے ساتھ، اس کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزے سامنے آتے گئے، وہ سمندر میں رستہ بن گیا، یہ سارے لوگ سمندر کراس کر کے پار کر لیا، عبور کر لیا۔ فرعون کا لشکر اس کے اندر غرق ہو رہا ہے، ان ظالموں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، لیکن بعد میں جا کر پھر مطالبہ کر لیا کہ ہمیں کوئی گائے بنا دو، کوئی بچڑا بنا دو، ہم اس کی عبادت کریں۔ اتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی حکم دیا تو آگے سے یہ کہہ دیا تتخذنا ہزوا، مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موسیٰ علیہ السلام تک ان ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درخواست پیش کر دی کہ میں ایسوں سے بری ہوں، ان ظالموں کو میں نہیں سمجھا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد آئے، یہ ظالم خود اقرار کرتے ہیں قتل المسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کیا ہے، اور واقعی سازشیں انہوں نے کی تھی۔ وہ بات درست ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہ ایک بندہ بھیج دیا، لیکن ظالموں نے نہیں چھوڑا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، کیا کیا بیان کروں۔ قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ آدمی کو اپنے بچے کا پتہ ہوتا ہے، ہزاروں کا مجمع بھی ہو، آدمی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، اس کے باوجود ایمان نہ لانا یہ ظلم ہے کہ نہیں؟
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر ان کو شہید کرنے کی سازشیں انہوں نے کی ہیں۔ اس کے ساتھ آگے بڑھیے، وہ گوشت کے اندر زہر ملا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے والے یہ بدترین لوگ ہیں۔ پیارے پیغمبر جب رخصت ہو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا فرمایا؟ وہ یہودیوں نے جو مجھے زہر کھلایا تھا، ابھی بھی میری انتڑیاں کاٹ رہی ہیں اس زہر کے ساتھ، مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، کس نے کیا؟ لبید بن عاصم، یہ یہودی ہے، اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کے مبارک بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر، ان کے ہاتھ پاؤں توڑنے والے یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہماری ساری کی ساری اسلامی تاریخ دیکھ لیں، سب سے زیادہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے بغض اور عداوت رکھی ہے تو وہ یہود ہیں۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ سے دو پیغام لے کر جائیے گا۔ پہلا پیغام کیا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ اپنی دلی محبت پیدا کر لیجئے۔ جس طرح مدینے کی نعتیں پڑھتے ہیں، آج سے مسجد اقصیٰ کی نعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ مدینہ بھی ہماری جگہ ہے، مکہ بھی ہمارا ہے، اور مسجد اقصیٰ بھی ہماری ہے۔ اور دوسرا سبق کیا ہے؟ یہودیوں کے خلاف اپنے دلوں کے اندر زہر پیدا کر لیجئے کہ یہ وہ سخت ترین لوگ ہیں، دشمن ہمارے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر صحابہ کرام اور آج تک کے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا۔ ان کے خلاف اپنے آپ کو دو دھاری خنجر بنا لیجئے، اپنے آپ کو تلوار بنا لیجئے، وقت کا بہت بڑا اسلحہ اپنے آپ کو سمجھ لیجئے، اور پھر انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک خطے کو، اس بابرکت جگہ کو، اس انبیاء کے مسکن کو ان زہر آلود لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پاک کرے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرمائے، ان پر خاص اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، مسجد اقصیٰ کی رونقیں بحال کر دے، مسجد اقصیٰ کا داخلہ کھل جائے، تمام اہل اسلام وہاں جا کر نمازیں پڑھے۔ یا اللہ ان یہود کو تباہ و برباد کر دے، ان کی قتل و غارت ہمارے ہاتھوں میں کر دے۔ انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے خلاف آ کر جہاد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان کے خلاف کچھ کر سکیں۔ دعا فرمائے جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے، باری تعالیٰ زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو شہادت کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔